اس لیے اس مبارک کام کے اندر اگر آدمی جان نہیں لگائے گا، جس اصل ہے جان کی تربیت کا ہونا، جذبے جان میں بنتے ہیں، محبتیں جان میں بنتی ہے، اطاعت جان میں بنتی ہے، قربانی جان میں بنتی ہے، اخلاص جان میں بنتا ہے۔ اور اگر یہ چیزوں کے بنانے میں جان نہیں لگی اور مال لگا تو پھر ڈر یہ ہے کہ یہ مال تکبر بنائے گا، یہ مال ریاکاری بنائے گا، یہ مال دکھاوا بنائے گا، یہ مال احسان کرنے کے ناپاک جذبے بنائے گا۔ ارے ہم تو دعوت کے کام پہ اتنا مال لگا دیے، پھر تو ہمارے کو نیا سمجھ رہے ہیں۔ ارے مال لگانا اصل نہیں، جان لگانا اصل ہے کہ آدمی ان بنیادوں پر اپنے آپ کو جلائے۔ اب یہ دور میں تو مال کھلونا بنا ہوا ہے اور ہر چھوٹے بڑے کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ہر ایک اس کو برت رہا ہے، ورنہ آج سے 50 سال پہلے جبکہ مال کی کوئی قدر و قیمت جتنی آج بے قدر و قیمت ہے ایسا نہیں تھا، بلکہ آدمی کے ہاتھ میں 10-10 روپے شریف آدمی کے ہاتھ میں ہونا مشکل تھا، اور آدمی ان چیزوں کے اندر اپنے مجاہدوں کے ساتھ چلتا تھا۔ اس دور میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انڈونیشیا پہلی جماعت گئی، اور پہلی جماعت گئی تو وہ جماعت سے اللہ نے وہاں بہت کام لیا، اس لیے کہ وہ ملک میں بے حیائی، بے دینی، خواہشات پرستی، بے پردگی کثرت سے آ گئی تھی دشمنوں کے راستے سے۔ اب جماعت جاتی تو اپنی نگاہیں انگوٹھوں پہ رکھتی، جھک کے چلتی اور اپنے آپ کو احتیاط سے رکھتی، تو کوئی ان کو جماعت ملائکہ کہتا، کوئی ان کو کچھ اور جماعت المرشدین کہتا۔ ارے یہ تو ایسے ہیں کہ نظر اٹھا کے بھی دنیا پہ نہیں دیکھتے اور نظر اٹھا کر بھی کسی طرف نہیں چلتے۔ اب جماعت کا اثر یہ پڑا، اس سے حیا بھی زندہ ہوئی، برقعے بھی زندہ ہوئے، پردے بھی زندہ ہوئے، اور لوگوں کی زندگی کے اندر دعوت کا کام، دین کی محنتوں کی قدر و منزلت آئی، ملک کی کئی برائیاں مٹی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اوقاف کے محکمے کو جب ان چیزوں کا اندازہ ہوا تو انہوں نے 21,000 کی سیر حضرت کی خدمت میں بھیجایا اور کہا آپ کی جماعت آئی تھی، 4 مہینے یہاں پہ گزاری، اس کے نتیجے کے اندر یہاں کے علاقے کے اندر بڑا نفع ہوا، تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس 21,000 کی سیر کو واپس لوٹایا اور اس کے ساتھ ایک تار کیا۔ اس زمانے کے اندر ایسے فون بھی نہیں تھے اور تیزی سے جانے کا اور کوئی راستہ بھی مراسلت کا نہیں تھا، تو وہ نتیجے میں تار تھا، تو تار کیا اور تار کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ہم کو تو تمہارے 21,000 نہیں چاہیے، ہم کو تمہارے 21 آدمی چاہیے جو یہاں آ کر اپنی جان کو دین میں تھکائیں اور ایمان کی محنت کے تقاضوں میں لگائیں، تاکہ وہ خود اپنے علاقوں میں دین کی محنت کے اور دعوت کے نمائندے بنے اور اللہ ان کے ذریعے سے دین کا کام لے۔ تو حکومت حیران ہو گئی کہ ہمارے 20,000 کو واپس کر دیا گیا اور ٹھکرا دیا گیا۔ تو یہ کام تو مال کو قربان کر کر اور جان کو اس راستے کے اندر لگا کر بنایا جاتا ہے۔ پھر آدمی خود اپنا مال لے کر ڈھونڈتا ہے کہ یہ مال میں کس خیر میں استعمال کروں، کہ کس طرح اللہ کی رضا کا سبب بناؤں اور کیسے دین کی محنت میں اسے لگاؤں تاکہ آخرت میں اس کے حساب کتاب سے بچ جاؤں اور دنیا میں اس کی محبت کی ناپاکی سے نکل جاؤں۔ یہ جذبے تو اللہ پاک پھر خود پیدا کرتے ہیں اور وہ جان کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے دین کی اس مبارک محنت میں پہلے جان کا مطالبہ ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، اس سے کہا جا رہا بھائی اپنی جان اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ چنانچہ اللہ کی شان یہ ہے کہ آج وقت کے شہزادے بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ دبئی کے علاقے میں ہمارا جانا ہوا تھا تو وہاں پہ کارگزاری چل رہی تھی، تو اس کارگزاری میں یہ بات آئی کہ جب دعوت کا کام چلا اور خواتین کی جماعتیں اور مستورات کے اجتماعات پھیلنے لگے تو ان کے اندر 2 شہزادیاں آ کے بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد میں جب انہوں نے کام کی بات دیکھی تو پھر انہوں نے 3 دن لگائے
اور 3 دن لگانے کے بعد پھر 10 دن لگائے، اور 10 دن لگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب ہم 20 دن کے لیے تیار ہیں، آج جس ملک کو چاہے بھیج دیجیے۔ تو اس علاقوں میں کم وقت کے لیے بھی ہمارے بڑے بھیج دیتے ہیں۔ اب جب مشورے میں بات آئی کہ بھئی یہ 2-3 شہزادیاں ہیں اور 2-3 ان کے شوہر شہزادے ہیں اور ایسے عیش و عشرت میں رہنے والے آگے اللہ کی نسبت کے اوپر، اب ان کو کہاں بھیجے؟ تو مشورے میں اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ صومالیہ طے ہوا۔ اب صومالیہ ایسا غریب ترین علاقہ ہے جہاں پر چراغ بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ اگر کسی کے پاس لینٹرن ہو تو ایسا معلوم ہوتا کہ لینٹرن کیا ہے تو گویا بہت بڑی دولت اس کے پاس ہے، ورنہ بتیاں جلتے ہیں اور اسی کے اندر کام چلتا ہے۔ اب یہ شہزادے جو اے سی میں رہنے والے اور یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، اب ان علاقوں کے اندر بھیج رہے تو دوسرے لوگ تکنے لگے صورت کہ یہ کیسے جائیں گے۔ کہا نہیں بھائی مشورے میں طے ہو گیا، اللہ کا نام لے کے ان کو بھیج دو۔ اب چنانچہ وہ اس علاقے کے اندر پہنچے اور بستیوں میں اپنا وقت گزارا اور قندیلوں میں اپنا وقت گزارا۔ نہ ان کو اے سی ملا، نہ ان کو فین ملے، نہ ان کو اور کوئی کرنٹ کی چیز ملی، کوئی چیز نہیں ملی۔ پانی کا معمول یہ ہے کہ زمین کھودتے ہیں اور اس کے اندر سے پانی نکالتے ہیں، وہ کیچڑ کے پانی کو چھان کر وہ بالکل چاکلیٹی کلر کا پانی وہ پیا کرتے ہیں۔ اب وہ پانی شہزادوں کو مل رہا ہے جو ساری دنیا بھر کے شربتیں پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں اور جو طرح کی چیزیں جن کے گھر کے اندر پانی کی طرح بہتے رہتی ہے۔ اب ان شہزادے اور شہزادیوں کا حال یہ ہے کہ یہ اس پانی کو پی رہے ہیں اور ان بستیوں کے اندر رہ رہے ہیں اور بوریوں کے اوپر لیٹ رہے ہیں۔ وہاں پلنگ کا تصور بھی نہیں کہ بھئی کسی کو چارپائی ملے گی، کسی کو بڑا بیڈ ملے گا اور وہاں کوئی گدے ملیں گے۔ اب اس حالت کے اندر یہ اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ اب یہاں لوگ پریشان تھے کہ یہ کیسے وقت گزار رہے ہیں، کہیں آنے کے بعد حالات بگڑ نہ جائیں اور ان کے اوپر کوئی غلط تاثر نہ ہو۔ مچھر اتنے موٹے کہ آپ کی بچھائی ہوئی شال جو آپ اوڑھ لیتے ہیں اس شال کے اوپر سے کاٹتے ہیں تو اندر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ڈنک لگ گیا اور زہر آ گیا۔ ایسے خطرناک مچھر، ہماری کئی جماعتیں ملیریا کی شکار ہو گئی ان علاقوں میں جا کر۔ تو ایسی علاقے کے اندر اب یہ بیچارے شہزادے اپنا وقت گزار رہے۔ اب جب 20 دن گزرنے کے قریب آئے تو زید بن نیحان کی بیٹی نے، جو پورے امارات کے گلف کے 7 ملکوں کے سب سے بڑے تھے اس زمانے میں، وہ ان کی بیٹی نے اپنے باپ کو وہاں سے اطلاع دی اور یہ کہا کہ ابا جان آخرت بنانے کا ایسا موقع ہم کو پھر ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں، آپ اللہ کے لیے اجازت دے دیجیے، ہم اور 20 دن بڑھا دیں گے۔ لوگوں میں ایمان کی بات ہو رہی ہے، لوگ آخرت کی زندگی سمجھ رہے ہیں اور آ کر عورتیں کلمہ سیکھ رہی ہے اور وہ بیٹھ کر دین کی زندگی کے اوپر ڈھل رہی ہے، اور ادھر ہمارے مرد خوش ہیں کہ یہ مجاہدے اور قربانیاں پھر زندگی میں ملیں گے نہیں ملیں گے، شاید یہ ہماری پچھلی زندگی کا کفارہ ہو جائے، لہذا ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ اجازت دے دیں تاکہ ہم اور 20 دن بڑھا لیں۔ چنانچہ وہ اور 20 دن بڑھا کر 40 دن کر آئے، اور آنے کے بعد جب کارگزاری سنائی تو ان کی زبان پر ایک شکوہ نہیں تھا اور ایک تکلیف کا تذکرہ نہیں تھا اور ایک کسی بات کے سلسلے کے اندر زبان پر ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کہہ رہے تھے اللہ کا بڑا انعام ہوا اور اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ نے ہماری غیب سے تربیت کا سامان فرمایا۔